بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسافر، تو اب اپنے سفر سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ موت کے فرشتے نے تجھے کم عمری میں ہی جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے دل کا سکون اور چین تھا۔ لمبی راتوں میں بھی، مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جو جلد ہی تیرا بوڑھا باپ اس بڑھاپے میں پیے گا۔ السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم خلیفہ ہارون رشید کے اس بیٹے کی بات کریں گے جسے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہر چیز سے نوازا، مگر اس نے اس دنیا کے عیش و آرام کو چھوڑ مزدوری کرنا زیادہ پسند کیا۔ ناظرین، اس نے کس حالات میں وفات پائی؟ اس رلانے والے قصے کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو ضرور دیکھیں۔ ہارون رشید نے جب خلافت سنبھالی تو ان کا ایک 16 سال کا بیٹا تھا۔ وہ ہمیشہ پرہیزگار بزرگوں کی مجلسوں میں بیٹھا کرتا، اکثر قبرستان جایا کرتا۔ وہاں جا کر قبر والوں سے پوچھتا، اے لوگوں، ہم سے پہلے تم لوگ اس دنیا میں آئے، تم یہاں کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں یہاں رہنے کی اجازت نہیں دی اور آخر تم قبر تک پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح یہ خبر ہو جاتی کہ تم پر اس وقت قبر میں کیا گزر رہی ہے، تم سے کیا سوال جواب کیے جا چکے ہیں۔ وہ قبرستان میں اکثر یہ شعر پڑھا کرتا، مجھے جنازہ ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین کرتی ہے۔ ایک دن وہ اپنے باپ کی مجلس میں آ گیا۔ اپنے جسم پر ایک معمولی کپڑا پہنے ہوا تھا، اس کے سر پر لنگی کی پگڑی تھی۔ اس مجلس میں بیٹھے تمام لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے، اس لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہوں میں رسوا کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین نے اس لڑکے کو تنبیہ نہ کی تو یہ یوں ہی انہیں رسوا کرتا رہے گا۔ یہ سن خلیفہ اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹے سن رہے ہو، تمہاری وجہ سے میں لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل ہو رہا ہوں۔ ہارون رشید کا بیٹا بالکل چپ چاپ اپنی باپ کی ساری باتوں کو سن گیا۔ سننے کے بعد اس نے درخت پر بیٹھے ایک پرندے کو آواز لگائی، اے پرندے، تجھے اس ذات کا واسطہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو میرے ہاتھوں پر آ کر بیٹھ جا۔ پرندہ فوراً وہاں سے اٹھا اور اس کے ہاتھوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس لڑکے نے پھر اس پرندے سے کہا، جا کر اسی جگہ بیٹھ جا جہاں سے تو آیا ہے۔ وہ پرندہ اڑا اور اسی جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر اس لڑکے نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، جس دنیا کی پرواہ آپ کر رہے ہیں اسی دنیا نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ ابا جان، اب میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب آپ کے محل کو چھوڑ آپ سے جدائی اختیار کروں۔ یہ کہہ وہ اس مجلس سے نکلا، اپنے ہاتھ میں قرآن شریف لیا۔ ہارون رشید کے کہنے پر اس کی ماں نے اسے ایک قیمتی ہیرے کی انگوٹھی دیتے ہوئے کہا، بیٹے اسے ساتھ لے جاؤ، ضرورت پڑنے پر اسے بیچ کر اپنے کام میں لے آنا۔ اب چلتے چلتے وہ بصرہ شہر پہنچا، وہیں رہ کر مزدوری کا کام کرنے لگا۔ اس نے اپنا معمول بنا رکھا تھا، مزدوری کے بدلے صرف 1 درہم کچھ پیسے لیتا اور ہفتے میں صرف 1 دن سنیچر کو مزدوری کیا کرتا۔ باقی کے دنوں میں وہ اسی 1 درہم کچھ پیسے میں گزارا کرتا، دن میں روزے رکھتا اور رات میں اللہ کی عبادت کیا کرتا۔ حضرت ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میری چھت کی دیوار گر گئی
میں اس دیوار کی مرمت کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں چوک پر نکلا جہاں سبھی مزدور ایک جگہ اکٹھا ہوتے تھے۔ میں وہاں پہنچا تو میری نظر نہایت ایک خوبصورت اور دبلے پتلے لڑکی پر پڑی۔ وہ اس وقت بھی وہاں بیٹھا قرآن شریف کی تلاوت کر رہا تھا۔ میں اس کے نزدیک گیا، اس سے پوچھا، اے لڑکے، میری چھت کی دیوار گر گئی ہے، کیا تم اس کی مرمت کرو گے؟ وہ کہنے لگا، ہاں ہاں، کیوں نہیں کروں گا، مگر میری 2 شرطیں ہیں۔ میں اپنی مزدوری کے بدلے 1 درہم کچھ پیسے لوں گا، دوسرا، نماز کے وقت میں کوئی کام نہ کروں گا اور مجھ سے کوئی سوال جواب نہ کرے گا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے اس کی شرطیں منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ اپنے کاموں میں لگ گیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے جا کر دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کا کام اکیلے ہی کر لیا تھا۔ اتنے کام کرنے میں دوسرے مزدور تو کئی دن لگاتے۔ میں نے اس سے خوش ہو کر اسے 2 درہم دینا چاہا، مگر اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ کہا، جتنے میں بات ہوئی ہے اتنا ہی دے دیں۔ اس کے کام سے خوش ہو کر میں نے اس سے اور کام کروانا چاہا۔ اس کی تلاش میں دوسرے دن پھر چوک پر گیا، مگر وہ کہیں نہ دکھا۔ میں نے دوسرے مزدور سے اس کے بارے میں پوچھا۔ مزدوروں نے بتایا، وہ ہفتے میں صرف سنیچر کو کام پر آتا ہے۔ میں نے اپنا کام وہیں رکوا دیا کہ آگے سنیچر اسی سے کام کرواؤں گا۔ دوسرے سنیچر کو میں پھر سے اس کو ڈھونڈتا ہوا اسی چوک پر گیا۔ مجھے وہ وہیں بیٹھا ملا جہاں پچھلی سنیچر کو مجھے دکھا تھا۔ میں نے اس سے جا کر بات کی، وہ مان گیا۔ پھر اس نے اپنی وہی شرطیں رکھی۔ میرے ساتھ گھر آ کر وہ اپنے کاموں میں لگ گیا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے بہت تعجب لگا کہ پچھلی سنیچر اس نے 10 آدمیوں کا کام اکیلے کیسے کیا۔ میں دور چھپ کر بیٹھ گیا، اس کے کام کرنے کے طریقوں کو دیکھنے لگا۔ وہ اکیلا کیسے 10 آدمیوں کا کام کر لیتا ہے؟ پھر میں دیکھتا ہوں، جب وہ اپنے ہاتھ میں مٹی کا گارا لیتا اسے پتھروں پر ڈالتا تو وہ پتھر خود بخود آپس میں چپک جاتے۔ مجھے اسی وقت یقین ہو گیا، یہ کوئی عام بچہ نہیں بلکہ اللہ کا کوئی ولی ہے۔ شام کو میں نے اسے 3 درہم دینا چاہا، مگر پھر 3 درہم لینے سے انکار کر گیا اور کہنے لگا، میں اتنی درہم لے کر کیا کروں گا؟ اپنی شرط کے مطابق درہم لیے اور وہاں سے چلا گیا۔ میں پھر تیسرے سنیچر کو اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے وہاں کہیں نہیں ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک بندے نے بتایا، وہ 3 دنوں سے بیمار ایک جنگل میں پڑا ہوا ہے۔ میں نے اس آدمی کو کچھ پیسے دے کر کہا، مجھے اس جگہ لے چلے جہاں وہ بیمار ہے۔ وہ آدمی مجھے ساتھ لے کر اسی جنگل میں پہنچا جہاں وہ بیمار پڑا ہوا تھا۔ وہ وہاں بالکل بے ہوش تھا، اس کے سر کے نیچے آدھی اینٹ کا ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری دفعہ سلام کیا، پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی، مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلد اس کا سر اٹھایا اور اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے اپنا سر میری گود سے ہٹا کر اسی پتھر پر رکھ لیا۔ مجھ سے کہنے لگا، ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے غسل دے کر مجھے انہی قبروں میں دفن کرنا۔ میں نے اس سے کہا، میں آپ کے لیے نئے کفن کے کپڑے لے آؤں گا۔ تو وہ جواب میں کہنے لگا، نہیں، نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے۔ یہی جواب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنی وفات کے وقت دیا تھا کہ نئے کپڑوں کی ضرورت تو زندہ لوگوں کو ہوتی ہے، مجھے میری انہی پرانی چادروں میں دفن کرنا۔ وہ کہنے لگا، کفن پرانا ہو یا نیا،
انسان کے ساتھ تو اس کے اعمال جاتے ہیں، کفن تو قبر میں گل جائے گی۔ میری بچی چیزوں میں ایک لنگی اور ایک میرا لوٹا ہے، اسے میری قبر کھودنے والوں کو مزدوری کے طور پر دے دینا۔ یہ میری قرآن شریف اور میری انگوٹھی ہے، اسے میرے والد خلیفہ ہارون رشید تک پہنچا دینا۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ صرف یہ چیزیں میرے والد ہارون رشید کے ہاتھوں میں دینا۔ ان سے کہنا یہ ایک پردیسی لڑکے کی امانت ہے، یہ کہنا ہوشیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ دھوکے اور غفلت میں آپ کی موت ہو جائے۔ یہ کہتے کہتے اس کی روح نکل گئی۔ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ یہ لڑکا ہارون رشید کا بیٹا تھا۔ اس کی وصیت کے مطابق میں نے اسے دفن کیا۔ اس کے لوگی اور لوٹا کو میں نے قبر کھودنے والے کو مزدوری کے طور پر دے دی۔ قرآن شریف اور انگوٹھی لے کر بغداد کے لیے روانہ ہوا۔ جب محل کے نزدیک پہنچا تو دیکھتا ہوں بادشاہ کی سواری محل سے نکل رہی ہے، جس میں تقریباً 1000 گھڑ سوار۔ اس کے پیچھے 10 لشکروں کا قافلہ نکلا۔ اس قافلے کے پیچھے ہارون رشید کی سواری تھی۔ میں ایک اونچی جگہ پر چڑھ زور زور سے آوازیں لگانے لگا، امیر المومنین، آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، رک جائیں۔ میری آواز سن وہ رک گئے اور میری طرف دیکھنے لگے۔ میں آگے بڑھا، ان سے کہنے لگا، امیر المومنین، یہ 2 چیزیں ایک پردیسی بچے کی میرے پاس امانت ہے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ چیزیں میں صرف آپ تک پہنچاؤں۔ امیر المومنین نے دونوں چیزیں دیکھ پہچان گئے۔ ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک دربان کو بلوا کر کہہ گئے کہ انہیں اپنے ساتھ لے جائیں، واپسی پر میرے پاس پہنچا دینا۔ ہارون رشید جب واپس آئے تو دربان سے کہا کہ اس آدمی کو میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ میرے غم کو کچھ تازہ کر دے۔ دربان مجھے بلانے آیا۔ اس نے مجھ سے کہا، دیکھو ابھی امیر المومنین بہت صدمے میں ہے، ان سے زیادہ باتیں نہ کرنا۔ 10 باتیں کرنی ہو تو صرف 5 باتیں کرنا۔ میں بادشاہ کے کمرے تک گیا تو دیکھتا ہوں بادشاہ بالکل تنہا بیٹھے ہیں۔ مجھے اپنے قریب بلایا اور کہنے لگے، کیا تم میرے بیٹے کو جانتے ہو؟ وہ کیا کام کیا کرتا تھا؟ میں نے کہا، امیر المومنین، وہ گاڑی مٹی کا کام کیا کرتا تھا۔ مجھ سے کہنے لگے، کیا تم نے بھی اس سے کوئی کام کروایا ہے؟ میں نے کہا، جی حضور، میں نے بھی اس سے کام کروایا۔ ہارون رشید کہنے لگے، تمہیں ذرا خیال نہ آیا کہ وہ ایک شہزادہ ہے اور اس کی رشتہ داری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے ہے؟ میں اسی وقت کہنے لگا، امیر المومنین، میں پہلے اللہ سے معافی چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ مجھے بالکل اس بات کا علم نہ تھا کہ وہ ایک شہزادہ ہے، مجھے تو اس کے انتقال کے وقت پتہ چلا۔ امیر المومنین نے کہا، کیا تم نے اسے اپنے انہی ہاتھوں سے غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں امیر المومنین۔ میرے ہاتھوں کو لے اپنے سینے پر رکھ کہنے لگے، اے مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے، میری آنکھوں سے آنسو جاری ہے، وہ شخص جس کی قبر مجھ سے دور لیکن اس کا غم میرے قریب ہے۔ بے شک موت اچھے سے اچھے عیش کو ختم کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، اس کا جسم خالص چاندی کی ٹہنی تھی۔ چاندی کا ٹکڑا، چاندی کی ٹہنی دونوں قبر تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد امیر المومنین نے بصرہ اپنے بیٹے کی قبر پر جانے کا فیصلہ کیا۔ جب امیر المومنین اس کی قبر پر پہنچے تو میں ان کے ساتھ تھا۔
وہ قبر پر جا کر ایک شعر پڑھتے ہیں جس کے معنی ہے، اے مسافر، تو اب اپنے سفر سے کبھی واپس نہیں آئے گا۔ موت کے فرشتے نے تجھے کم عمری میں ہی جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے دل کا سکون اور چین تھا، لمبی راتوں میں بھی، مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا جو جلد ہی تیرا بوڑھا باپ اس بڑھاپے میں پیے گا، اور دنیا کا ہر شخص اس پیالے کو پیے گا، چاہے وہ کسی جنگل کا ہو، چاہے کسی شہر کا۔ بس ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے کرشمے ہیں۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اس رات اپنے وظیفے پورے کر لیٹا ہی تھا کہ خواب دیکھتا ہوں نور کا ایک بہت بڑا کنبہ ہے، اس کنبے کا نور چاروں طرف پھیل رہا تھا۔ اسی نور سے اس لڑکے نے مجھے آوازیں دی، ابو عامر، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری وصیت کے مطابق میری تدفین کی۔ میں نے اس سے پوچھا، اے میرے پیارے، تیرے ساتھ کیا گزرا، تیرا کیا حال بنا؟ کہنے لگا، ابو عامر، میں ایسے مولا کے پاس پہنچ گیا ہوں جو بہت رحیم و کریم ہے، مجھ سے راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہے جسے کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ سنی، نہ کسی آدمی کے دل سے اس کا تصور گزرا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے قسم کھا کر فرمایا، جو بھی اس فانی دنیا سے تیری طرح واپس لوٹ آئے گا، اس کے لیے میرے پاس ایسے ہی انعامات ہیں، میں اسے ایسی ہی جنت اور محلاتوں سے نوازوں گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو ایک لائک کر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی ہی آنے والی اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ہمیشہ سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، فی امان اللہ۔